ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا۔ اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھا جاتا ہے تو ان سانپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا۔ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ دوسری طرف سانپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے، اور مرنے والے سانپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا۔ آہستہ آہستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے۔ جب وہ اس کا پیچھا کرے گا تو اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا۔ کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، خواہ مخواہ یہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو ذبح کروا دو، اس کے سینگ بیچ دیں گے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھیں اور ہمیشہ ناکام رہتی تھیں، میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ۔ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہیں، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی، اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردن دبوچ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رالیں ٹپکا رہی تھیں پھر سے بھوکی رہ گئیں۔ سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سانپ
उन मरने वाले सांपों की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और लोमड़ियां दूसरी तमाम मखलूकात में खूब बंटन कर और बाल कटाकर जाती हैं और मारखोर के खिलाफ बातें करती हैं और उस रात वाले वाक़े को मारखोर की हैवानियत, जुल्म और दरिंदगी बताती हैं। कुछ उनका यकीन कर लेते हैं और कुछ उन्हें मार कर भगा देते हैं, लेकिन सांप आज भी जब अपने घरों से निकलते हैं तो वसीयत करके निकलते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मारखोर होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और बातें कुछ आपके जहन में बैठ गई होंगी। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। ISI का सरकारी निशान मारखोर रखने की दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है और दूसरा ISI का काम ही यही है कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों के भेष में छुपे सांप पकड़ना। ये सांप अपने बिलों में छुपे रहते हैं और उनके बिलों में उनके रवाबित कई गैर मुल्की जहरीले नागों से होते हैं जिनकी ये पूजा करते हैं। ऐसे तमाम सांपों के दिल दहल जाते हैं जब ये मारखोर को देखते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मारखोर यानी ISI होगी। सुना था जिससे मोहब्बत हो हर सू वही दिखाई देता है। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।